بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قصاص بدلہ، فی القتل قتل کا، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے میں، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اور جسے معافی دے دی گئی اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بمعروف واداء الیہ باحسان، فاتباع اور پس وہ پیروی کرے، بالمعروف معروف اچھے دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرے، الیہ اس کی طرف، باحسان حسن سلوک سے۔ ذالک تخفیف من ربکم، ذالک یہ، تخفیف کمی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، فمن اعتدی اور جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے ہے قصاص میں، حیاتٌ زندگی، تمہارے لیے ہے بدلے میں زندگی، یا اولی الباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون ڈرنے لگو۔ کتبہ علیکم فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب آئے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا اور اگر چھوڑا ہو مال، للوصیۃ تو وصیت کرنا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین اور یہ ضروری ہے متقی لوگوں کے لیے۔ فمن بدلہ اور جس نے اس کو بدل دیا، بعد ما سمعہ اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ اور پس اس کا گناہ ہے اس پر جس نے اس کو بدل ڈالا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص اور جو کوئی ڈرا وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفاً میلان، اور اثماً یا گناہ، فاصلح بینہم تو پس اصلاح کروا دے ان کے درمیان۔ البتہ جس کو کسی وصیت کرنے والے سے متعلق کسی میلان یا گناہ کا علم ہو جائے تو پھر وہ اس میں اصلاح کر دے، فلا اثم علیہ تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے یہاں جو ہے اس آیت میں قصاص کے بارے میں حکم دیا ہے۔ قصاص جو ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کے، یعنی قاتل کا پیچھا کر کے
اس کا پتہ لگایا جائے اور اس کو اس کی سزا دی جائے۔ اور قصاص سے مراد یہ بھی ہے کہ جس کسی نے جتنا بھی ظلم کیا ہو اس کے بدلے میں اس پر اتنا ہی ظلم کیا جائے، اس سے بڑھ کر زیادتی نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 میں ہے کہ پس جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کر لو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچاؤ کسی کو تو صرف اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جس قدر تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے۔ تو قصاص میں بدلہ جو ہے اتنا ہی لینا ہوتا ہے جتنا کسی نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس سے زائد جو ہے وہ بدلہ نہیں لینا ہوتا، وہ پھر زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہاں جو ہے کہا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، اور غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی اس کو معافی مل جائے اس کے بھائی کی طرف سے تو پھر دستور کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کو احسن طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے قصاص کو ادا کر دینا ہے، قصاص کی رقم جو ہے وہ ادا کر دینی ہے، پھر دیت کی رقم جو ہے وہ ادا کر دینی ہے۔ تو یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف ہے، اور جو کوئی جو ہے وہ زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو قتل جو ہے وہ ایک بڑا ہی گھناؤنا جرم ہے، تو جو کوئی قتل کر ڈالے تو کسی جان کو اس نے بغیر کسی وجہ کے، تو اس نے گویا زمین کے اندر فساد پھیلایا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کا مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جہنم جو ہے وہ کا عذاب دیا جائے گا۔ جب کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو اگر کسی سے جو ہے وہ عمدن قتل نہیں کرتا، بغیر ارادی قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اسے قصاص نہیں ہے، دیت ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر جو ہے قتل جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ قصاص ہے۔ تو اگر کسی نے آزاد مرد نے کسی غلام کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں آزاد مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح سے کسی عورت نے قتل کیا تو اس عورت کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر غلام نے کسی کا قتل کیا ہے تو غلام کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ دو قبیلے آپس میں جھگڑتے تھے، تو ایک قبیلے نے فتح حاصل کر لی بنی قریظہ نے، تو بنی نذیر جو تھے وہ غالب آ گئے، تو اب یہ انہوں نے دستور طے کر لیا کہ بنی نذیر میں سے اگر کسی بندہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک وسق کھجور جو ہے وہ دیت میں لی جاتی تھی۔ اور جب کوئی قریظہ کا بندہ جو ہے وہ نظری کو مار دیتا تو پھر اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اسے دیت نہیں لی جاتی تھی، اور اگر دیت لی جاتی تھی تو اس سے دگنی لی جاتی تھی۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے اس جاہلانہ رسم کو مٹا دیا اور بتایا کہ قصاص میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جائے کہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جس کو قتل کیا گیا اس کی کیا حیثیت ہے، بلکہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں لازمی طور پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ قصاص جو لینا ہے وہ حکومت کا کام ہے، براہ راست کوئی جو ہے خود قصاص نہیں لے گا، اس لیے کہ اگر سب لوگوں کو اس طرح سے اجازت دے دی جائے تو پھر جو ہے وہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر قاتل کو معافی مل جاتی ہے تو وہ خون بہا
تمام وارثین میں تقسیم ہوگا، یعنی دیت کی رقم جو ہے تمام وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ اور یہ جو دیت کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور اس کو معافی کہا ہے، تو یہ رحمت خدا بندی ہے، اور دوسرا اس میں حکمت یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہونے سے بچ جائیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ قاتل جو ہے اگر اس کو معافی مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ وصیت کے بارے میں آیت ہے۔ کہا گیا ہے کہ تم پر جو ہے وہ وصیت، جب کسی کو موت کا وقت قریب آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے اپنے مال میں سے، وصیت اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور یہ جو ہے دستور کے مطابق تقوی والے لوگ جو ہیں ان پر فرض ہے۔ تو یہ وصیت جو ہے اس وقت لازم تھی جب کہ وراثت کی آیات جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت اپنے مال میں وصیت کرنے کا حکم تھا۔ لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے تو وصیت جو ہے وارث کے حق میں وصیت کو منسوخ قرار پایا۔ تو قرآن پاک میں آیا کہ مردوں کا حصہ ان میں سے ہے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے۔ تو وراثت جو ہے وہ اس کو علم الفرائض کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود وارثین کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور وراثت کا مال ان کے مطابق تقسیم ہوگا جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، البتہ جو ہے 1/3 مال میں جو ہے متوفی کو وصیت کی اجازت ہے کہ اگر جو وارث نہیں ہیں ان میں سے اگر وہ صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ یہ اگر کوئی وصیت جو ہے کسی کو کر دیتا ہے اور اس کے بعد جس کے کو وصیت بتائی گئی ہے وہ اس کو بدل ڈالتا ہے، اگر وہ مطلب شرعی احکام کے مطابق وصیت کرتا ہے، اور جس کو اس وصیت اس نے بتائی ہے اور وہ اس کو بدل دے تو وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے وصیت جو ہے وہ غلط کی ہے تو اس میں رد و بدل کی اجازت ہے کہ اس میں پھر تبدیلی کی جا سکتی ہے، کہ شریعت کے مطابق اس کو کیا جا سکتا ہے، پھر اس کو بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کسی شرعی وارث کے حق میں وصیت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا یہ کہ کسی شرعی وارث کو وراثت سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو آگ کر دیا تو آگ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اس کا وارث جو ہے وہ کیسا بھی ہوگا، وراثت اس کو لازمی طور پر ملے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ کوئی بھلائی کی بات کی بھی وصیت جو ہے وہ کر جائے، یعنی کوئی اس کے اوپر قرض ہے یا کسی نے کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں یا کچھ اس کے ذمہ ہے، تو اس بارے میں اب وہ وصیت کر سکتا ہے، یا 1/3 مال کے جو ہے وہ کسی غریبوں کے بارے میں یا کسی جو ہے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر کسی جگہ لگا سکتا ہے۔ باقی مال جو ہے وہ قرآن پاک کے جو اصول دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے، اس کے مطابق مال جو ہے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔